بندہ جب اللہ کے حضور عبادت کے لیے حاضر ہوتا ہے، اس سے ہم کلام ہوتا ہے، یا اس کی بارگاہ میں کوئی التجا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، سوال کرتا ہے، اس سے کچھ مانگتا ہے، تو اس مانگنے کا ادب کیا ہے؟ سوال کرنے کا ادب کیا ہے؟ اللہ سے ہم کلام ہونے کا ادب کیا ہے؟ بس یہ ایک پوائنٹ ہے، ایک نقطہ ہے، آج کی نشست اس پر خاص کر رہا ہوں۔ ادب لغوی اعتبار سے دسترخوان کو کہتے ہیں، مأدبہ کا لفظ عربی میں یوز ہوتا ہے۔ دسترخوان یا وہ ڈنر، وہ کھانا جس میں ہر قسم کی ڈشز رکھی جاتی ہیں اور لوگ جمع ہوتے ہیں اس ڈنر کے لیے، اس دسترخوان پر۔ ایسا دسترخوان یا ایسا کھانا جس پر لوگ جمع ہوں مل کر کھانے کے لیے، اور ہر قسم کی انواع و اقسام کا کھانا اس میں موجود ہو، اس کو مأدبہ کہتے ہیں۔ اور اس کا جو اصل ہے، روٹ ورڈ ہے، وہ ہے ادب۔ یہ ساری خوبیاں جو منتشر ہیں، متفرق ہیں مختلف طبیعتوں میں، یہ ساری خوبیاں اگر انسان کی طبیعت کے دسترخوان پر جمع ہو جائیں، ایک انسان کی شخصیت کے اندر جمع ہو جائیں، اور ان تمام خوبیوں کو ایک شخص کی جب طبیعت میں جمع کر دیا جائے اور پھر ان کے اندر ایک خوبصورت ملاپ اور اعتدال پیدا ہو جائے، اس کا جو آؤٹ کم آئے گا اس کو ادب کہتے ہیں۔ ادب ایک جزوی طرز عمل کا نام نہیں ہے، ایک ٹوٹیلٹی کا نام ہے، ایک کلی طرز عمل کا نام ہے جو پوری کی پوری شخصیت کو سنوار دیتا ہے۔ ہم عام طور پہ اس کے بڑے لمیٹڈ معنی سے واقف ہیں۔ ہم ادب کا معنی لیتے ہیں کسی کی رسپیکٹ کرنا، بزرگوں کی، ماں باپ کی، اساتذہ کی، مشائخ کی، اللہ والوں کی، بزرگوں کی عزت اور احترام اور تعظیم و تکریم، اس کو ہم سمجھتے ہیں یہ ادب ہے۔ بے شک یہ ادب ہے، مگر یہ کل ادب نہیں ہے، یہ سارے ادب کے معنی کا ایک جز ہے، یہ ایک جز ہے۔ ہاں یہ بھی ادب ہے، مگر اس سے ادب مکمل نہیں ہوتا۔ ادب بڑے کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ادب چھوٹے کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ادب اپنے جیسوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ادب طاقتور کے ساتھ برتاؤ میں بھی ہے، ادب کمزور کے ساتھ برتاؤ میں بھی ہے، اپنے سے اونچے کے ساتھ برتاؤ میں بھی ادب ہے، اپنے سے نیچے والے کے ساتھ بھی برتاؤ میں ادب ہے، دوست کے ساتھ برتاؤ میں بھی ادب ہے، دشمن کے ساتھ برتاؤ میں بھی ادب ہے، جانوروں کے ساتھ برتاؤ میں بھی ادب ہے، اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ برتاؤ، اگر وہ برتاؤ خوبصورت ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ تو وہ ادب ہے۔ پھر مخلوق کے ادب میں سب سے اونچا ادب اولیاء اور صالحین کا ہے، اور ان سے سب سے اونچا ادب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، انبیاء کا ادب ہے۔ یہی اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کا ادب ہے، اور سب سے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، اللہ کے نبی کا ادب ہے۔ جیسے ان کا رتبہ اور جیسے ان کا مقام ہے، ان کے ساتھ تعلق، برتاؤ اور معاملہ کرنے میں اتنا ادب، اور پھر اس سے اونچا اللہ کا ادب، وہ خالق و مالک ہے۔ آج کی گفتگو میں کہ اللہ کے ساتھ بندے کا ادب کیا ہونا چاہیے، یعنی اللہ کے ساتھ معاملہ کتنی خوبصورتی اور عمدگی کے ساتھ ہونا چاہیے، اس معاملے کا انداز کیا ہونا چاہیے، وہ کتنا حسین اور جمیل ہے، یہ ہوگا ادب مع اللہ۔ تو الادب مع الخلق، مخلوق کے ساتھ ادب، الادب مع الرسول، اللہ کے نبی اور رسول کے ساتھ ادب، اور الادب مع اللہ، اللہ کے ساتھ ادب۔ یہ براڈر سپیکٹرم آ گیا، اللہ کے ساتھ ادب۔ اب اس اللہ کے ساتھ ادب کا جو پورا ایک وسیع سبجیکٹ ہے، اس میں ایک گوشہ لے رہا ہوں، صرف ایک گوشہ، کہ اللہ سے مانگنے کا ادب۔ جب اللہ سے ہم کلام ہو تو ادب کیسا ہو؟ قرآن مجید کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ لوگوں، یہ قرآن سارا کا سارا دسترخوان ہے، یہ مأدبہ ہے، فَتَعَلَّمُوا مِن مَأْدُبَتِهِ، اس قرآن کے ادب میں سے سیکھا کرو، اس دسترخوان سے ادب لو، یعنی اپنی زندگیوں کو سنوارو۔
اس سے اپنے گفتگو کا انداز خوبصورت کرو، برتاؤ کا انداز خوبصورت کرو، سوچیں بہتر کرو، خواہشیں بہتر کرو، اعمال بہتر کرو، افعال بہتر کرو، طرز عمل بہتر کرو، اپنے رویے بہتر کرو. یعنی قرآن کے دسترخوان ادب سے ایسا مواد لو جس سے آپ کے رویے خوبصورت ہو جائیں. تو اگر آپ مختصراً ایک جملے میں لیں تو رویوں کو خوبصورت کر لینا یہ ادب ہے. پہلے وقتوں میں ادب کی اہمیت کیا تھی؟ ادب کی اہمیت یہ تھی کہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تابعین کے اور تبع تابعین کے اتباع تابعین کے زمانے میں جو سلف صالحین کا زمانہ تھا، سال ہا سال ہم لوگ سفر کرتے تھے کسی نہ کسی جگہ سے جا کے ادب سیکھنے کے لیے. ادب کے طالب ہوتے، خواہ سال ہا سال ہی ہمارے ادب کے سیکھنے میں کیوں نہ لگ جاتے. امام مالک فرماتے ہیں، امام مالک خود، کہ جب میں بچہ تھا تو میری والدہ مجھے نصیحت کرتی تھی، ہر وقت نصیحت کرتی تھی. ایک بزرگ تھے اس وقت، ربیہ بن ابی عبد الرحمن التیمی المدنی. حضرت ربیہ بڑے اللہ والے صالح تھے. میری والدہ کہتی تھی بیٹے ان کی مجلس میں جا کے بیٹھا کرو اور فقط ان سے ادب سیکھو، علم بعد میں سیکھنا. یعنی علم سیکھنے سے پہلے ادب سیکھو. قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تربیت فرماتے امت کی، قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ یہ جو اللہ نے رسول بھیجے ہیں، عظیم رسول، یہ کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیکم آیاتنا، تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں. پروسیجر دیکھیں، ترتیب دیکھیں، میتھڈولوجی دیکھیں کیا ہے. ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں. وَيُزَكِّيكُمْ، اس کے بعد تمہارے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں. تمہارے اندر جو میل کچیل ہے، جو نفس امارہ نے، نفوس نے پیدا کر رکھی ہے، عجیب خواہشات ہیں، عجیب حرص ہیں، عجیب قسموں کے لالچ ہیں، عجیب قسم کی طبیعتوں کے اندر خرابیاں ہیں، ان کو صاف پاک کر کے تمہارے نفوس کی جو تختی ہے، دلوں کی تختی، اس کو صاف ستھرا کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو میتھڈولوجی ہے، جو پروفیٹک اسٹریٹجی، پروفیٹک میتھڈولوجی ہے ٹیچنگ کی، تعلیم و تربیت کی، اس میں تزکیہ، ادب سکھانا پہلے ہے، علم دینا بعد میں ہے. علم سے شخصیت نہیں سنورتی، ادب سے سنورتی ہے. ادب سے شخصیت سنورتی ہے اور علم سے نکھرتی ہے. اس لیے حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول، وہ فرماتے کہ ہم علم سے کہیں زیادہ ادب کے محتاج ہیں، کیونکہ ادب سلیقہ دیتا ہے. وہ علم نکھار پیدا کرتا ہے جس کی مقدار نمک جتنی ہو اور اس کے ساتھ ادب آٹے جتنا ہو. اللہ سے ہم کلام ہونے کا ادب یہ انبیاء علیہ السلام سے سیکھے اور قرآن مجید اس کی تعلیم دیتا ہے. اللہ سے ہم کلام ہونے کا ادب. سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کا ادب اللہ سے کیا ہے؟ اللہ سے ہم کلام. وہ اللہ رب العزت سے مخاطب ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے الذی خلقنی فہو یہدین. نمرود کو اور اپنی قوم کو بتا رہے ہیں میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ مجھے ہدایت دیتا ہے. والذی ہوا یطعمنی ویسقین. میرا اللہ، میرا رب وہ ہے جو مجھے کھانا دیتا ہے، جو مجھے پانی دیتا ہے. جب بھوکا ہوتا ہوں تو کھانا دیتا ہے، پیاسا ہوتا ہوں تو پانی دیتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اور جب میں مریض ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے. اب ادب دیکھیے اس میں کیا ہے. پہلے فرمایا میرے رب نے مجھے پیدا کیا اور وہ ہدایت دیتا ہے. پھر فرمایا وہ مجھے کھانا دیتا ہے. اپنا ذکر کہیں نہیں کیا. یطعمنی، وہ مجھے کھانا دیتا ہے. ویسقین، وہ مجھے پلاتا ہے. اور جب مریض ہونے کا ذکر کیا تو یہ نہیں کہا کہ جب وہ مجھے مریض کر دیتا ہے، یعنی کھانے کا ذکر کیا تو فرمایا یطعمنی، وہ میرا رب مجھے کھانا کھلاتا ہے.
یہدین، میرا رب مجھے ہدایت دیتا ہے، میرا رب مجھے کھانا کھلاتا ہے، میرا رب مجھے شفا دیتا ہے۔ مگر یہ ساری خیر کی باتیں تھیں۔ جب مرض کا ذکر آیا، یہ نہیں کہا کہ جب میرا رب مجھے مریض کر دیتا ہے تو شفا دیتا ہے، نہیں، مریض ہونا اس کے اندر چونکہ نقص کی بات ہے، وہ اپنے مولا کی طرف منسوب نہیں کی۔ جتنی اچھائی کی باتیں تھیں، نعمتیں تھیں، اللہ کی طرف منسوب کی۔ جب مرض کا ذکر آیا تو کہا اذا مرضت، تو جب میں مریض ہو جاتا ہوں، فہو یشفین، وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اسی طرح خضر علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ کاف میں فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کشتی آپ نے کیوں توڑی، تو آپ کہتے ہیں جب میں نے ارادہ کیا کہ اس کشتی کو توڑ دوں، اس کو عیبدار بنا دوں۔ پیچھے کوئی بادشاہ آ رہا تھا، وہ اچھی کشتیاں ضبط کر رہا تھا، وہ چاہتے تھے کہ یہ یتیم بچے ہیں، ان کی کشتی ٹوٹی ہوئی ہوگی تو چھوٹ جائے گی، رزق کا ذریعہ ہے، بادشاہ نہیں ان کی کشتی ختم کرے گا۔ اب کشتی توڑنے کی بات فرماتے ہیں فَأَرَدْتُ، تو میں نے ارادہ کیا أَنْ أَعِيبَهَا، کہ اس کشتی کو عیبدار کر دوں۔ اور جب دیوار بنانے کا ذکر آیا تو نہیں کہا کہ میں نے ارادہ کیا کہ ان یتیم بچوں کی دیوار جس کے نیچے خزانہ دفن ہے تعمیر کر دوں تاکہ دوسرے لوگ ان کا خزانہ نکال کے نہ لے جائیں۔ جب اس کا ذکر آیا تو اس وقت کہا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ ان کا خزانہ اس وقت تک چھپا رہے جب تک یہ جوان نہیں ہو جاتے۔ جو کسی کے ساتھ بھلائی کی اس کا ذکر کرتے ہوئے نہیں کہا کہ میں نے یہ چاہا، نہیں، اس وقت کہا آپ کے رب نے چاہا کہ ان کے خزانے کو لوگ چرا نہ سکیں، محفوظ رہے۔ اور جو توڑنے کا ذکر کیا کشتی کو، تو اس وقت کہا کہ میں نے چاہا کہ ان کی کشتی کو عیبدار کر دوں۔ پھر آدم علیہ السلام کا لے لیں، قرآن مجید میں ان کو سکھایا گیا اور انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی جب زمین پر اترے، ربنا ظلمنا انفسنا، ایک ایک لفظ پہ غور کریں، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ دعا ہے جو آدم علیہ السلام نے زمین پہ اتر کے اللہ سے معافی طلب کرنے کی اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے یہ دعا کی، یہ کلمات کا ہے۔ اس میں ایک جگہ یہ لفظ نہیں آیا، یعنی اللہ کے نبیوں کا جو شیوہ ادب ہے، مقام ادب ہے بارگاہ الوہیت کے تعلق میں، آپ اس کا اندازہ کریں کتنا اونچا، کتنا نازک، کتنا لطیف، کتنا عظیم۔ یہ نہیں عرض کیا باری تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے، باری تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں معاف کر دے، ایسا کلمہ نہیں کہا۔ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، ہے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، بس اس گوشے کو بیان کیا، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، ہم سے کوتاہی ہو گئی، ہم سے خطا ہو گئی، ہم بھول گئے، یہ حصہ بیان کیا۔ اور پھر وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، مالک تو ہے، اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے، ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ بس یہاں پر بات ختم کر دی، آگے عرض نہیں کیا کہ معاف کر دے، نہیں، اسی کے ارادے پر چھوڑ دیا، اسی کے منشا پہ چھوڑ دیا۔ باری تعالیٰ ہمارا حال تیرے سامنے ہے، ہم اقرار کرتے ہیں ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ہم حقیقت حال سے واقف ہیں، سب تیرے سامنے رکھ رہے ہیں، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ مالک تو ہے، اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، کہ تیرے رحم کے بغیر کچھ نہیں، تیرے کرم کے بغیر کچھ نہیں، تیری عنایت کے بغیر کچھ نہیں، تیرے فضل کے بغیر کچھ نہیں، مانگ نہیں رہے، ڈائریکٹلی عرض کرتے اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم کیا ہیں؟ ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں رہیں گے ہمیشہ، ہم خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ریفرنس دے دیتا ہوں، سجد لک خیالی و سوادی، یعنی یہ دعا بھی ہے، میں آقا علیہ السلام کی دعا بیان کر رہا ہوں، اس سے آپ کا حسن ادب بھی معلوم ہوگا کہ آپ کا اللہ سے مانگنے کا ادب کیا ہے، اور ہماری دعا بھی ہے، ان کلمات کو اللہ دعا بنا دے۔ آقا علیہ السلام عرض کر رہے تھے، سو ہم بھی یہی عرض کرتے ہیں، سجد لک خیالی و سوادی، اے اللہ میرے خیال نے بھی تجھے سجدہ کیا اور میرے باطن نے بھی تجھے سجدہ کیا، میرے دل نے بھی تجھے سجدہ کیا۔ اعوذ برضاک من سخطک،
اے اللہ میں تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ آپ دیکھیے کیا سوال ہے اور کیا حسن طلب ہے اور کیا حسن ادب ہے۔ ہم بھی اللہ کے حضور اسی طرح آج رات بھی اور آئندہ بھی دعاؤں میں عرض کریں، اے اللہ ہم تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضگی سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور پھر عرض کیا وَأَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ، اے اللہ میں تیری بخشش کے ذریعے تیرے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔